بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی دو بڑی خبروں کے حوالے سے آگاہ کروں گا، جو کہ ایک ملک میں عام انتخابات کروانے کے حوالے سے جو کیس تھا اس کو نمٹا دیا گیا ہے، اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے چاروں ممبران کے دستخط کے ساتھ جو لیٹر ہے، نوٹیفیکیشن ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جو ہی ڈیلیمیٹیشنز حلقہ بندیوں کا کام ختم ہوگا اور اس پہ اعتراضات اور سارے معاملات سیٹل ہوں گے تو انتخابات کا جو شیڈیول ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، اور جو انتخابات ہیں وہ 8 فروری کو جمعرات کے روز ہی منعقد ہوں گے۔ جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ میں زندہ رہا تو انشاءاللہ انتخابات 8 فروری بروز جمعرات ہی ہوں گے، ہر صورت میں ہوں گے، اور ہم اشور کریں گے، اس کو یقینی بنائیں گے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں اور اس معاملے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، اور تمام ادارے مل کر ہم آہنگی کے ساتھ چلیں اور انتخابات کروائیں۔ جبکہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہی، ان کے بینچ نے آج ایک اور بڑا سخت قسم کا فیصلہ دیا، جس میں میاں والی سے تعلق رکھنے والے ایک درخواست گزار تھے، وہ مرحوم تھے، انہوں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا زمین کا، 106 کنال اور 12 مرلے زمین تھی، اور 1981 سے جو بھائی تھے وہ انہوں نے بہن کی ایک کی زمین جو ہے وہ ہتھیا لی تھی، غیر قانونی کوئی ڈیڈ بنا کر، سیل ڈیڈ بنا کر جعلی، اور 42 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، اور وہ اپنی بہن کو حصہ نہیں دے رہے تھے۔ 3 عدالتوں سے ہارے تھے، پھر سپریم کورٹ سے بھی وہ ہارے تھے، اور سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف پھر وہ دوبارہ انہوں نے نظر ثانی درخواست دائر کی، جو کہ وکیل کی عدم حاضری کی وجہ سے یا کچھ اور مسئلے کی وجہ سے مسترد ہو گئی۔ تو اس درخواست کی نظر ثانی درخواست کی بحالی کے لیے وہ آئے تھے فیاض احمد خان، جو ممتاز احمد خان کے بیٹے تھے۔ ممتاز احمد خان کی بہن تھی سراج بی بی، جن کو زمین کا حصہ نہیں دیا گیا تھا، جبکہ دوسری بہن جو تھی انہوں نے ویسے ہی اپنے بھائیوں کو حصہ دے دیا تھا زمین کا۔ تو وہ آئے، آج بھی ان کے وکیل نہیں تھے، کوئی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ یا جو بھی تھے ان کے ساتھ، درخواست گزار جو تھے فیاض احمد خان ان کے ساتھ، تو انہوں نے ایک شروع میں ہی درخواست ایک پرچی پکڑائی ہے جس پہ کوئی ادویات لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جی افتخار احمد چودھری صاحب ہیں، کوئی وکیل ہیں، وہ بیمار ہیں، تو ان کی جگہ پہ جو ہے وہ یہ التوا کی درخواست ہے اور اس کو منظور کیا جائے، اور اس جو پریسکرپشن تھی جو ڈاکٹر کی جانب سے، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ناٹ فار یوز آف اینی کورٹ۔ تو چیف جسٹس نے اس پر بھی مذاق اڑایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، آپ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عدالت کے استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے عدالت میں پیش کی۔ تو یہ ہوا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ آ گئے، اچھا ہوا ہے، آج آپ کو ہم آپ کے ہاتھوں سے اچھا کام کروا کر آپ کو جانے دیں گے۔ تو چیف جسٹس نے جعلی دستاویز بنانے کے کیس میں اپنی بہن کو حصہ نہ دینے کے معاملے پر اور زمین 106 کنال 12 مرلے زمین اپنے بیٹوں کے نام کروانے والے میاں والی کے رہائشی مرحوم محمد ممتاز خان کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے اور زمین فوری طور پر اپنی مرحومہ پھوپھی کے جو ان کے آگے بچے ہیں لواحقین ہیں ان کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جبکہ عدالت نے جعلی دستاویزات بنانے کے کام میں ملوث پنجاب جو محکمہ ریونیو پنجاب ہے اس کے عملے کے اہلکاروں اور افسران کے خلاف بھی پنجاب حکومت کو کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس نے حکم دیا ہے کہ عدالتی حکم کی کاپی حکومت پنجاب، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب اور
مرحومہ مسمات سراج بی بی کے ورثاء کو بھجوائی جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ معاشرے میں کمزور طبقات کے حقوق کی خلاف ورزی کا سلسلہ ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کا دفاعی حصہ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے مرحوم محمد ممتاز خان کی جانب سے مرحومہ مسمات سراج بی بی اور دیگر کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست کی بحالی کے لیے درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ درخواست گزار کے متعلقہ وکیل بیمار ہیں اور اس حوالے سے ڈاکٹر کی جانب سے ادویات تجویز کرنے کے حوالے سے پرچی بھی دی گئی، جس پر لکھا تھا کہ یہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں لوگوں کے مسئلوں میں دلچسپی نہیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ بہنوں کا حق مار دیا ہے، یہ وہی کیس ہے نا؟ ایک بہن کتنی شریف ہے، اس نے حق نہیں مانگا۔ خواتین کے حقوق آپ مارتے ہیں، ویسے ہی ان کا حق ادا ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا دونوں بہنیں شادی شدہ ہیں؟ کوئی خاتون اپنے بچوں کے بجائے اپنے بھانجے اور بھتیجوں کو اپنا حصہ دے سکتی ہے؟ چیف جسٹس نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ قانون، دین، اخلاق اور سماج آپ کے خلاف ہے اور دھوکہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا بہنوں کا کتنا حق بنتا ہے؟ اتنے سال دھوکہ کیا، کتنا معاوضہ دیں گے؟ 1981 کا معاملہ ہے اور 42 سال گزر گئے ہیں۔ کیا آپ کا اوپر والے سے رابطہ ہے؟ کیونکہ آپ کو قانون کی تو فکر نہیں ہے۔ بغیر اجازت زمین اپنے بیٹے کے نام منتقل کر دی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ کیوں آپ کی نظر ثانی اپیل مثالی جرمانہ عائد کر کے مسترد نہ کریں۔ درخواست گزار کے عدالت میں موجود بیٹے فیاض احمد خان کا کہنا تھا کہ اس کا باپ اور دونوں پھوپھیاں وفات پا چکی ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں کتنے گناہ اپنے سر پر رکھو گے۔ وکیل نے بتایا کہ زمین 4 بیٹوں کے نام کروائی۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ بیٹیوں کے کتنے بچے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیا وہ مالدار ہیں اور وہ زندہ ہیں یا چل بسے ہیں، اور والد زندہ ہیں یا چل بسے ہیں؟ اس پر وہ جو فیاض احمد خان نے انہوں نے بتایا کہ ایک بیٹا بینک میں مینیجر ہے، ایک کوئی پولیس میں افسر ہے اور وہ اچھے کھاتے پیتے وہ لوگ ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم ایک طاقتور پیغام دیں گے، پاورفل انہوں نے یوز کیا لفظ، تاکہ اس طرح کے کیس سپریم کورٹ میں نہ آئیں۔ تمام عدالتوں میں کیس ہارے اب بحالی کے لیے آ گئے، یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں بہت سارے لوگوں نے اقرار جرم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں دنیا میں ہی سزا دی جائے کیونکہ آگے کی سزا بہت سخت ہے۔ اور چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہاں تو عدالتیں فیصلے بھی دیتی ہیں تو پھر ان کو بھی نہیں مانا جاتا۔ کسی قاضی نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس میں کسی قاضی نے کسی کو سزا نہیں دی تھی، لوگ خود کنفیس کرتے تھے کہ میں نے یہ جرم کیا اور مجھے سزا دی جائے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم آپ کا کام آسان کر دیتے ہیں تاکہ دشواری نہ ہو۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ہم فوری قبضہ دے دیں گے۔ چیف جسٹس نے حکم لکھواتے ہوئے کہا کہ ہم نے درخواست بحال کر کے سنی۔ 25 مئی 2022 کو سپریم کورٹ نے 3 ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کو برقرار رکھا۔ فیاض احمد خان نے اپنی پھوپھی سراج بی بی مرحومہ کا جعلی پاور آف اٹارنی استعمال کرتے ہوئے زمین اپنے 4 بیٹوں محمد ممتاز خان، غلام عباس خان، غلام شبیر خان اور غلام علی خان کے نام منتقل کروائی۔ مسمات سراج بی بی فوت ہو گئی ہے اور اس کا حصہ 106 کنال 12 مرلے بنتا ہے۔ خاتون نے 30 ستمبر 2008 کو زمین کے حصول کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ یہ فیاض احمد خان اور اس کے 4 بیٹوں کا کنٹریکٹ ہے جو کہ زمین کے خرید کنندہ بتائے جاتے ہیں۔ یہ قابل افسوس ہے۔ چیف جسٹس کا اپنے حکم میں کہنا تھا کہ مشکوک طریقے استعمال کر کے ڈیوبیس انہوں نے لفظ یوز کیا، میتھڈز کر کے بہنوں کا حق ہتھیایا جاتا ہے اور ایسا کرنے والوں کو یقین ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا اور وہ کیس جیتیں گے اور دہائیوں تک زمین پر قابض رہیں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ درخواست گزار نے پاکستانی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور مذہب کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ فوری طور پر زمین کا قبضہ لے کر مدعیان کو دیا جائے۔ عدالتی حکم کی کاپی متعلقہ ریونیو اتھارٹیز کو بھجوائی جائے۔ درخواست گزار فوری طور پر زمین کا قبضہ چھوڑیں۔ حکومت پنجاب ریونیو اسٹاف کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے جن کی ملی بھگت سے لوگوں کو ان کے حصہ سے محروم کیا جاتا ہے۔
محکمے سے ایسے حکام اور افسران کو پاک کیا جائے جو اس کام میں ملوث ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ درخواست گزار جو بار بار فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ چیف عدالت نے درخواست گزار کو 10 لاکھ جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس پر جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ خاموش ہو جائیں، اور اگر ابھی کچھ کہا مزید تو جرمانہ 20 لاکھ روپے کر دوں گا۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ہاتھوں سے ایک اچھا کام ہو گیا ہے، برا نہ مانے، ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ چیف جسٹس نے فیصلے کی کاپی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب، حکومت پنجاب اور مدعا علیہ کے ورثاء کو بھجوانے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، یہ تو ایک اہم کیس ہو گیا، یہ رپورٹ نہیں ہوا ٹی وی چینلوں پہ اور باقی میڈیا پہ، میں نے اس کو لکھا اور میں نے آپ کو رپورٹ کر دیا۔ یہ چیف جسٹس نے حکم بھی ادھر ہی لکھوایا اور کیس کی سماعت بھی کی، جبکہ جو دوسرا کیس تھا وہ الیکشن کے حوالے سے تھا جو گزشتہ روز سماعت ہوئی تھی۔ پھر آج جو اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کو طلب کیا گیا تھا اور ان سے جو نوٹیفکیشن تھا وہ طلب کیا گیا تھا انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے، صدر مملکت کی مشاورت سے جو الیکشن کمیشن اور کے ممبران اور چیف الیکشن کمشنر نے تاریخ دی تھی، اس حوالے سے نوٹیفکیشن طلب کیا گیا تھا۔ آج کی سماعت کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس نے کہا کہ میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 8 فروری بروز جمعرات ہر صورت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے۔ اگر الیکشن کمیشن انتخابات نہیں کروا سکتا تو پھر گھر چلا جائے۔ اگر انتخابات نہیں ہوں گے تو ہم دیکھ لیں گے۔ پاکستان کے عوام اس بات کے مستحق ہیں کہ ملک میں عام انتخابات ہوں۔ جتنا بڑا آئینی ادارہ ہوگا اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہوگی۔ ہم نے انتخابات کی تاریخ دلوانے میں اپنا معمولی کردار ادا کیا ہے۔ آئین کو بنے 50 سال ہو گئے ہیں اور کسی آئینی آفس یا باڈی کا کہنا نہیں بنتا کہ وہ آئین سے آگاہ نہیں۔ آج ہی کے روز 15 سال قبل آئین سے تجاوز کیا گیا، آج تک آئین سے تجاوز کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کی تاریخ سے سیکھنا چاہیے۔ آئین کی خلاف ورزی کے لوگوں اور پاکستان کی سرزمین پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ٹیریٹری کا لفظ چیف جسٹس نے یوز کیا تھا۔ عدالتیں غیر معمولی معاملات میں ملوث نہیں ہوتی۔ عدالت کا قابل ذکر وقت معاملات کو حل کرنے اور ایڈوائز کرنے میں لگ جاتا ہے۔ عدالتی حکم نامے کے بعد سپریم کورٹ نے انتخابات سے متعلق تمام درخواستیں نمٹا دیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں امین الدین خان اور اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے ملک میں 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواستیں تحریک انصاف، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان پیپلز پارٹی، منیر احمد اور جسٹس ریٹائرڈ عباد الرحمان لودھی کی جانب سے دائر کی گئی تھیں۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان اوان اور الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل شہریار سواتی بھی موجود تھے۔ جمعہ کے روز سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے درخواست گزاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے دیگر کیس سن کر پھر یہ کیس سنیں گے۔ صبح جب کیسوں کی سماعت ہوئی تو انہوں نے سماعت کے آغاز پر یہ کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آخر پہ یہ کیس سنیں گے۔ جب 11 بجے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کی جانب سے صدر کے ساتھ ملاقات کرنے اور انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے اٹارنی جنرل نے بینچ کو آگاہ کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر کا دستخط شدہ شیڈیول یا کدھر ہے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وہ ابھی نہیں ملا، وہ آ رہا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سماعت ملتوی کر دی اور کہا کہ پہلے اپنے آفس کے کسی بندے کو بھجوا کر وہ شیڈیول منگوا لیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم کوئی گرے ایریا نہیں چھوڑنا چاہتے کہ مطلب کل کو کوئی مسئلہ ہو۔ تو اٹارنی جنرل کی جانب سے بعد میں پھر 12:25 پر نوٹیفکیشن پیش کیا گیا اور چیف جسٹس نے پھر حکم لکھوانا شروع کیا جو کہ تقریباً 1 گھنٹہ 5 منٹ تک وہ چلتا رہا۔ اور اٹارنی جنرل نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، چیف الیکشن کمشنر ڈاکٹر سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے 4 ممبران جو ہیں نثار احمد درانی، شاہ محمد جتوئی، اکرام اللہ خان اور حسن بھروانہ صاحب ہیں پنجاب سے، بابر حسن بھروانہ صاحب، ان کی جانب سے دستخط شدہ جو
لیٹر تھا وہ پیش کیا، جس میں تاریخ 8 فروری دی گئی تھی الیکشن کی، اور چیف جسٹس نے کہا کہ اصل کاپی ہمیں دے دیں، اور باقی انہوں نے کہا کہ فوٹو کاپیاں ہیں وہ آپ آپس میں جو بھی ہے وہ کریں، ہم اصل کاپی لیں گے، تو وہ انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد بہت زیادہ دور کی بات نہیں، موجودہ صدر نے اور وزیر اعظم کی ایڈوائس پر یہ چیف جسٹس نے اپنے حکم میں لکھوایا کہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں، موجودہ صدر نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر غیر قانونی طور پر قومی اسمبلی کی تحلیل کی۔ جب وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے، آئین بڑا واضح ہے کہ جب اکثریت عدم اعتماد کرتی ہے تو پھر وزیر اعظم کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس صدر کو بھجوانے کا اختیار نہیں تھا۔ چیف جسٹس اور 4 ججز نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار نہیں تھا۔ ہم یہ معاملہ پارلیمنٹیرینز پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ایسے معاملات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں۔ ہر آئینی عہدہ رکھنے والے اور ادارے کا مقصد آئین کی سخت پابندی کرنا ہے، جو کہ پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے۔ ہر ادارے کو میچورٹی اور انڈرسٹینڈنگ پروان چڑھانی چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو پھر وہ دیکھیں کہ کیا وہ پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ انتخابات کی تاریخ پر اٹارنی جنرل، چاروں صوبوں اور اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ وہ سب موجود تھے، عدالتی حکم پر سارے موجود تھے۔ سندھ سے صرف تھے وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، وہ ویڈیو لنک پر موجود تھے، باقی سارے کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ آئینی عہدہ رکھنے والا ہر شخص اور ہر باڈی، جس میں صدر اور الیکشن کمیشن بھی شامل ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آئین کیا چاہتا ہے، اور آئین پر عمل کرنا آپشنل نہیں ہے بلکہ مینڈیٹری ہے۔ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اختیارات میں تجاوز نہ کرے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ صدر اور الیکشن کمیشن کا آفس غیر ضروری طور پر سپریم کورٹ میں آئے، بہت سی درخواستیں دائر کی گئیں اور پورا ملک فکر مند ہوا، اور کچھ نے تو تصور کر لیا کہ ہو سکتا ہے انتخابات نہ ہوں۔ سپریم کورٹ کو وہ اختیار استعمال نہیں کرنا چاہیے جو اسے حاصل نہیں۔ ہم نے سہولت فراہم کی کہ صدر اور الیکشن کمیشن آپس میں ملیں۔ ہماری طرف سے پیغام واضح ہے کہ جو بھی انتخابات نہ ہونے کے حوالے سے عوام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور میڈیا بھی ایسا کرتا ہے، تو بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایک مائک پکڑ کر شروع کر دیں، پٹی چلا دیں، ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم میڈیا کو منفی کردار ادا نہیں کرنے دیں گے۔ انتخابات نہ ہونے کے حوالے سے کوئی میڈیا اینکر بات کرے تو پیمرا اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ چیف جسٹس نے کمرہ عدالت میں موجود میڈیا نمائندگان سے پوچھا کہ انہیں میڈیا کے حوالے سے کی گئی باتوں پر اعتراض تو نہیں۔ اس پر کمرہ عدالت میں موجود میرے استاد اور سینئر صحافی متی اللہ جان نے اونچی آواز میں کہا کہ میں اپنی رائے باہر جا کر دوں گا، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ عدالت جانتی ہے کہ اپنے حکم پر عمل کیسے کروانا ہے۔ پی ٹی آئی وکیل سید علی ظفر کو تحفظات نہیں ہونے چاہیے۔ عدالت نے حکم نامے کے ساتھ انتخابات سے متعلق تمام درخواستیں نمٹاتے ہوئے اپنے حکم نامے میں مزید لکھوایا کہ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد صدر اور الیکشن کمیشن کے مابین اختلاف ہوا۔ چاروں صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز حکم نامے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وکیل پی ٹی آئی نے صدر کا الیکشن کمیشن کو لکھا خط بھی دکھایا۔ خط میں صدر نے الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں سے مشاورت جبکہ عدلیہ سے بھی رہنمائی لینے کا کہا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج پھر معاملہ منیر احمد صاحب کا اٹھا، جس میں یہ ہوا کہ جب حکم لکھوا رہے تھے تو دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ باقی کسی درخواست گزار کو تو اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، منیر احمد کو اعتراض ہو جو کہ عدالت میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ پراسرار شخصیت ہیں جو اپنی شکل بھی نہیں دکھا رہے، کوئی ایڈوکیٹ کو نہیں جانتا۔ ایسی پیٹیشنز پر ہمیں تشویش ہوتی ہے، ایسی درخواستیں دائر کر کے وکیل غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ حکم لکھوانے کے دوران درخواست گزار عباد الرحمان لودھی جو سابق جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے،
انہوں نے کہا کہ انہیں انتخابات ہونے کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ یہ بالکل اینڈ پر جا کر انہوں نے کہا جب میڈیا کے حوالے سے بھی چیف جسٹس بات کر چکے تھے اور انتخابات ہونے کے حوالے سے سارے معاملات کے حوالے سے، تو اس پر چیف جسٹس نے ان پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں خدشہ ہے، بالکل یہ بات نہ کریں اور خاموش ہو جائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے جو عدالت نے کہا ہے کہ ہم جو انتخابات نہ ہونے کے حوالے سے کوئی باتیں غلط پھیلائیں گے، ان کے خلاف جو کارروائی کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلی کارروائی آپ کے خلاف ہی ہو جائے۔ تو اس پر انہیں پھر خاموش کرا دیا گیا اور پھر اس کے بعد بینچ اٹھ کر چلا گیا اور درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ تو ناظرین، یہ 2 آج کیسز کی اہم سماعت تھی، اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیا، جبکہ ایک تیسری اور بھی تھی جو جسٹس عرفان سعادت خان جو سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تھے بلکہ، تو وہ انہوں نے بھی آج حلف اپنا لیا ہے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر۔ اب سپریم کورٹ میں ججز کی جو تعداد ہے وہ 16 ہو گئی ہے، اب بھی ایک اسامی خالی ہے، اور ہمارے دوست اور سینئر ناصر اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اگلی سیٹ جو ہے وہ پنجاب سے فل کی جائے گی، اور چیف جسٹس جو وہاں کے ہیں محمد امیر بھٹی، ان کو تو نہیں لیا جائے گا، ان کے بعد کوئی تیسرے چوتھے نمبر والے کو ہی لیا جائے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس نے پہلی جو اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ تو میرٹ پہ سینیارٹی بیسس پہ کی ہے، اب اگلی جو اپوائنٹمنٹ کریں گے وہ دیکھیں گے کہ وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو پروگرام میرا پسند آیا ہوگا، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی پروگرام میرا شیئر کریں اور اپنی تجاویز سے بھی آگاہ کریں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔